بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے مخاطب ہوتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں، غربت اور تنہائی کا گھر ہوں۔ لیکن جب مومن انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے، خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشیدہ کر دی جاتی ہے۔ یہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی، غربت، وحشت، کیڑوں مکوڑوں اور بہت تنگ گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا، میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی، میں اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاؤں گی۔ لیکن اگر تو نافرمان ہوا تو میں جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاؤں گی۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھا تھا یا برا تھا؟ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے جب اس کی روح اللہ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کی پیروں کی آواز سنتا ہے جو اس کے جنازے میں قبر تک گئے تھے۔ مردہ اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کی تیاری نہ کی۔ اور بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی، میری تنگی اور میرا غم یاد نہ رہا۔ اور اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے دائیں طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔